اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پارہ نمبر 28 میں سورہ الممتحنہ سے انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے۔ ممتحنہ کا لفظ ہے، اسی سے ہم اردو میں کہتے ہیں امتحان، کسی کی جانچ پڑتال کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وأنا عالم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، نہ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود تم کو صرف اس قصور پہ جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب یعنی اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو، ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد کسی کام آئے گی۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ۔ یہ وہی دونوں چیزیں جس کی وجہ سے انسان کے پاس شاید رب کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، ایک رشتہ دار راضی کرتا رہتا ہے اور دوسرا اولاد۔ دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے قیامت کے دن نہ تمہارے رشتہ دار کام آئیں گے تمہارے اور نہ تو تمہاری اولاد۔ یہ جو آیات میں نے پڑھی اس کے پیچھے ایک بہت ہی خاص شان نزول ہے، کوئی خاص موقع تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کرام جب مکہ سے مائیگریٹ کیے تھے اور انہوں نے صرف اس بنا پہ ان کو جلا وطنی کرنی پڑی تھی کہ لوگ وہاں اللہ کی بندگی نہیں کرنے دیتے تھے، توحید پہ نہیں ٹکنے دیتے تھے۔ ایک وقت آیا، شدید مشکلات والا زمانہ دیکھا، صحابہ نے جان پر بنائی تھی ان کے، یا تو کلمہ بچائے یا جان بچائے، تو انہوں نے کلمہ بچایا۔ کلمہ بچا کے وہ اپنا شہر مکہ چھوڑ کر آگے۔ اب ہوا کیا کہ کچھ صحابہ آگے لیکن ان کی فیملیز میں سے کچھ حصہ مکے میں رہ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 8ویں سال خود ہی مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ میں کانٹریکٹ کیا تھا کہ ہم کچھ سالوں تک فائٹ نہیں کریں گے، پھر خود ہی اپنے میثاق کو انہوں نے توڑا۔ ہمیشہ سے مشرکین ہو یا یہود وعدے کے پاسداری نہیں ہوتی۔ جب وعدہ توڑا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اب وہ ہم پر نہیں چڑھ سکتے بلکہ اب ہم ان پہ چڑھائی کریں گے، اور فتح مکہ کا باقاعدہ رسول اللہ نے ہجرت کے 8ویں سال پلان کر لیا تھا۔ رمضان ہی کا مہینہ تھا، ہم رمضان کے مہینے میں اکٹھی 2 کلاسز نہیں لے سکتے۔ صحابہ کرام جنگیں لڑتے تھے، سفر کیا کرتے تھے۔ اس رمضان کی ہجرت کے 8ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پہ چڑھائی کا ارادہ کیا، اور آپ کو یہ بتایا جا چکا تھا اللہ کی طرف سے کہ آپ غالب رہیں گے۔ ہوا کیا کہ ایک صحابی تھے حضرت حاطب بن ابی بلتہ، ان کی فیملی، ان کی بیوی بچے وہاں مکے میں تھے۔ دیکھیں میں بار بار بہت ایک تو ڈرتے ہوئے یہ آیات پڑھانی پڑتی ہے، صحابہ کچھ بھی تھے بٹ انسان تھے، اور انسان کی ساتھ نا اس کی کمزوریاں لگی ہوئی ہیں۔ تو ان کے دل میں کیا چیز آئی واللہ عالم، صحابہ کا ایمان بڑا جو ہے نا خاص ایمان ہے، ہم نئی باتیں اس پہ کر سکتے، لیکن انہوں نے یہ تصور کیا کہ اگر میں اہل مکہ کو یہ بات بتا دوں کہ اللہ کے نبی چڑھائی کرنے والے ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ میری فیملی کو سیف رکھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی وہاں والے جو ہے وہ میری فیملی کو اسپیشل پروٹوکول دے دیں گے۔ اور یہ جو چڑھائی کا ارادہ تھا یہ پیور راز تھا،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز تھا. رسول کا راز ویسے ہی کسی کا لیک نہیں کرنا چاہیے. اور یہ تو کس کا راز ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان سے غلطی ہو گئی. انہوں نے مدینے میں خط لکھا اور کس کی محبت ذرا غالب آ گئی تھی؟ بیوی بچوں کی فکر تھی، کچھ بھی تھا. انہوں نے ایک بوڑھی عورت کو وہ خط دیا جو مکہ جا رہی تھی. جیسے ہی انہوں نے خط اس کے حوالے کیا، تفسیر میں آتا ہے کہ اس عورت نے اپنی چوٹی میں نا وہ خط یا جوڑے میں باندھ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دے دی گئی کہ آپ کا راز لیک ہو رہا ہے. اور یہ اتنا امپورٹنٹ راز تھا کہ اگر لیک ہو جاتا، اللہ نہ کرے، تو جو رزلٹ مکہ فتح والے دن دکھا تھا نا، وہ رزلٹ نہ دکھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور ایک اور صحابی کو کہا کہ فوراً یہاں سے جاؤ اور فلاں مقام پہ تمہیں ایک بوڑھی عورت ملے گی، اس سے بولو وہ جو تم کو رقعہ دیا ہے نا حاتب نے، وہ واپس کر دے. اب حضرت علی کو پکا یقین تھا کہ رسول اللہ کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی. آپ نے اس عورت کو ٹریس کیا، آپ نے جا کے اس کو کیچ آؤٹ کیا. آپ نے کہا بات سنو، تمہارے پاس ایک پرچی ہے، وہ واپس کر دو. کہنے لگے نہیں، میرے پاس کوئی پرچی نہیں ہے. تو اس کو صرف ڈرانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہارے کپڑے اتروا دیں گے چیکنگ کرنے کے لیے، لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. انہوں نے تمہاری ہی نشاندہی کی، یہ تمہارے ہی پاس پرچی ہے. تو پھر اس کے جب بال کھلوائے گئے تو بال کے جوڑے میں سے وہ پیج نکلا. حضرت علی وہ پیج لے کر واپس آئے رسول اللہ کے پاس. اب سوچے حضرت حاتب کا کیا حال ہوگا. کون سا انہوں نے بڑی خوشی خوشی یہ کام کیا تھا. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حاتب کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت حاتب جو ہے وہ بدری صحابہ میں سے بڑے خاص صحابہ میں سے تھے وہ. لیکن جب ان سے یہ غلطی ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے ساری دوستیاں، ساری جنگ کے ساتھی بھول کے ایک لمحے میں تلوار نکالی اور کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. جس نے آپ کا راز لیک کیا وہ آپ کی محفل میں کیسے بیٹھا ہے. تو ایک دم حضرت حاتب نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے معاملے میں جلد بازی مت کیجیے، میں نے ان میں سے کچھ بھی، یعنی جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے آئی ڈو اپولوجائز فار دیٹ، لیکن وہ میرا ایکچوئل حاتب وہ نہیں ہے. مجھ پر ذرا سی میری بیوی بچوں کی فکر. ذرا اپنے آپ کو اس لمحے میں رکھ کے سوچے کیسے کیسے انسان کو اپنی اولاد، اپنی فیملی کے لیے اندیشے لاحق ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اشارہ کیا کہ تم نہیں جانتے کہ حاتب بدری صحابہ میں سے، اور بدری صحابہ کے اگلے بھی گناہ معاف ہیں اور پچھلے بھی معاف ہیں. لیکن آپ صحابہ کو دیکھیں کہ ان کی ساری دوستیاں جو ہے نا ایک اللہ اس کے رسول پہ قربان. تھوڑی دیر پہلے بیٹھے ہوئے حاتب کے ساتھ باتیں ہو رہی، لیکن آپ کی نافرمانی، گردن اڑا دوں گا میں اس کی. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ تم ان سے دوستیاں کرتے اور وہ تمہارے لیے کفر کے ارادے رکھتے. تمہاری رشتہ داریاں کسی کام نہ آئیں گی اور نہ ہی تو تمہاری یہ اولادیں. تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے ایک صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبود سے جن کو تم خدا چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں. ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ. مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا کہ اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں. اور ابراہیم اور اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی اے ہمارے رب تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیری ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے. اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے. انہی لوگوں کی طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے ایک اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو. اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے تم نے آج دشمنی مول لی ہے. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے. اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے اخراج میں دوسروں کی مدد کی. ان سے جو لوگ دوستی کریں گے وہی ظالم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو. یعنی اگر کوئی عورت مکے سے مائیگریٹ کر کے آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں ایمان والی ہوں تو فوراً بھروسہ نہیں کرو، اس کے بارے میں امتحان لو، اس کی جانچ پڑتال کر لو. اور ان کے ایمان کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہے تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو.
میاں بیوی کے درمیان اگر ایک عورت کلمہ پڑھ لیتی ہے تو اس کا پہلے شوہر کے ساتھ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ مشرک کے ساتھ کسی قسم کی شادی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت ہجرت کر کے ایمان لا کر آ جاتی ہے مدینے میں تو پھر ان کو ان کے مردوں کے پاس واپس مت لوٹاؤ، کیونکہ مشرک مرد ایک مومن عورت کے لیے نجس ہے، اجازت نہیں ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اس ٹائم، کتنے بڑے بڑے اسٹارز ہیں ان کی بیویاں ہندو ہیں، اور وہ اتنا پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ڈوئل ریلیجن چلتا ہے، اس کا بھی چلتا ہے میرا بھی چلتا ہے، مطلب ہم قرآن بھی رکھتے ہیں، گیتا بھی رکھتے ہیں، ہم بھگوان بھی رکھتے ہیں، خدا بھی مانتے ہیں۔ کس کو دھوکہ دے رہے؟ وہ کفار کے لیے حلال ہے اور نہ کفار ان کے لیے۔ ان کے کافر شوہروں نے جو ان کو مہر دیے تھے وہ انہیں پھیر دو، یعنی ان عورتوں کو جو اب ہجرتیں کر کے آئی ہیں ان کے مردوں کے پاس ان کے مہر واپس بھیج دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ادا کر دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو۔ یہ صحابہ کو اسپیشلی تلقین کی جا رہی ہے، نہ اپنے پاس کافر عورتیں رکھو اور نہ مومن عورتوں کو مشرکوں کے پاس رہنے دو، اور ان سے نکاح کر، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے وہ بھی انہیں واپس مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کرو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی۔ بیعت کی پہلی شرط کیا ہوتی ہے؟ بیعت کہتے ہیں کانٹریکٹ ہو، ٹھیک ہے؟ آج بھی لوگ بیعت کا قانون رکھتے ہیں، لیکن ہماری تو سب سے بڑی بیعت ہو چکی ہے لا الہ الا اللہ، ہم تو بیعت شدہ ہیں الحمدللہ۔ مومن عورتیں جب تمہارے پاس بیعت کرنے کے لیے آئے سب سے پہلے ان سے اس چیز کی بیعت لے لو، اللہ یشرکنا باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، ولا یسرقنا، اور وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا، اور وہ زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور وہ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے کوئی بہتان گھڑ کے نہ لائیں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور وہ کسی بھلے کام میں اے نبی تیری نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی اگر وہ تم سے ان چیزوں پہ بیعت لے لیں تو ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو، اللہ بے شک خوب مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا، اور جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہے جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہے۔ یہ ایک دفعہ نہیں، قرآن میں سینکڑوں دفعہ یہ آیت آ رہی ہے کہ یہود اور نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کفار کے ساتھ دوستیاں مت بناؤ، جن کو اللہ نے غضب شدہ کیا ان سے دوست مت بنو۔ اور آج جن لوگوں نے کفار اور نصارہ اور یہودیوں پہ تکیہ کیا تھا نا، آج ان ڈرونز کے حملے نے سب کی حقیقت صاف بتا دی۔ بار بار قرآن کہہ رہا ہے یہ کبھی تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن، اچھا یہ جو ویسے تو میں یہ باتیں کرتی نہیں ہوں کہ جنگ کا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم مختلف اسلامی ممالک میں کیوں میزائلز داغے جا رہے ہیں؟ کیا امریکن بیسز بنی کیسی مسلمان ممالک میں؟ آپ یہ دیکھیں نا، کیا وہاں بیٹھ کے انہوں نے قرآن کی تعلیمات دینی تھی بیسز میں؟ آپ یہود یا نصارہ یا کفار یہ اپنی انرجیز کس کو گرانے کے لیے لگاتے ہیں؟ اسلام کو گرانے کے لیے، اور خود مسلم ممالک ان کو اسپیسز دے رہے ہیں۔ بہت پہلے ایک انٹرویو لانچ ہوا تھا عمران خان کا نا، جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ اپنا کوئی ایئر بیس دیں گے امریکہ کو، تو وہ بڑا مشہور ہوا تھا ایبسولیٹلی ناٹ، اور بڑے اس نے جو ہے نا ایک انداز میں کہا تھا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرا ڈیفنس سسٹم یا میرے بیس میں کسی کا جہاز لینڈ کرے، اور کس لیے کرے، چاہے افغان ہی کو مارنے کے لیے کیوں نہ کرے، بٹ اس کو کیوں ہم اپنی کنڈیشنز پرووائڈ کریں۔ یہ ہے وہ آیت، کیسے انہوں نے اپنی بیسز، آج میں نا بہت حیران ہو رہی تھی کہ اچھا پہلے نہیں سن رہی تھی یہ بات
کہ ایران کو کیا پڑی کہ سعودیہ کے اوپر بلاسٹ کر رہا ہے یا سعودیہ کے اوپر، پھر نیچے آ رہا ہے کہ وہ امریکن بیسس کو بلاسٹ کر رہا ہے، نہیں ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ کیسے مسلمان ممالک نے اپنی زمینیں دے دی، ان کو نہیں پتا کہ کہاں یہ جو یہاں سے اڑائے جائیں گے وہ کس پہ گرائے جائیں گے۔ بار بار اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان کو اپنا دوست مت بناؤ مت بناؤ، ان کے اندر جتنا مکر ہے، قرآن میں پیچھے آیت میں ہم نے پڑھا تھا، جو منہ سے یہ کہہ دیتے ہیں نا یہود اور نصارہ تمہارے لیے یہ تو بہت تھوڑا ہے، اصل غصہ تو ان کے سینوں میں موجود ہے، وہ تو دکھ جائے تو شاید ہم ان کے آمنے سامنے بھی کبھی نہ بیٹھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم ان سے دشمنی کریں، ہماری ان سے باغیں نہ ہو، ہم ان سے دلی تمنائیں اور ولایت کا کوئی رشتے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ صف شروع کرتے ہیں۔ سورہ صف جمع ہے سورہ جمعہ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو اپنے پاس انڈر لائن بھی کیجیے گا، پیچھے بھی یہ آیت آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی کہ صرف تم گفتار کے غازی کیوں ہو۔ یہیں پر جائیں اور بہت اچھی سادگی پہ بیان دے رہے ہو مدرس صاحب، سادگی یہ ہے اور ایسی ہونی چاہیے شادی، اور ایسی سادگی ہو، اور پھر جب ان کے گھر کی تقریب میں دیکھا جائے تو دور تک سادگی کہتے ہیں کس کو ہے۔ آج مسلمان کی جو ویلیو نہیں ہے نا، وہ اسی لیے ہے کہ اس کی جملے مسلمان ہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس پہ اتنا غصہ آتا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ جس کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے اسی کو تو منافق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم وہ کہو وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح سب بستہ ہو کے لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ ابھی ریسنٹلی انڈیا پاکستان کے درمیان جو جنگ کا ہوا تھا، اس ٹائم کے آپریشن کو یہ نام دیا گیا تھا بنیان مرصوص، بالکل ایسی دیوار بنا لینا جس میں کوئی گیپ نہ ہو، کوئی رکھنا نہ ہو۔ اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اوپر جو آیت آئی نا، لما تقولون ما لا تفعلون، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ بڑی بڑی مدرسات ہوتی ہے لیکن ان کا درس بے اثر ہوتا ہے، اللہ پاک ہمیں ان میں سے مت بنائیے گا۔ کیوں بے اثر ہوتا ہے؟ کیونکہ جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہی ہوتی ہے خود ویسی نہیں ہوتی ہے، پھر اگلا بندہ جو نا ان کو ان کی فیملی لائف میں جا کے پکڑ لیتا ہے، آپ تو بہت بول رہی تھی حق چھوڑنے والے بنو، آپ تو اگلوں کا بھی کھا رہی ہیں انٹی، تو پھر بڑا مائنڈ کر جاتی ہیں وہ۔ آج مسلمانوں کی ویلیو ہے ہی نہیں، اسی لیے کہ جو وہ کہتے ہیں، جو وہ نعرے لگاتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس توریت کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہو، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو، ان کے فالوورز کو بھی خبر تھی، اور کوئی چھوٹی موٹی خبریں نہیں تھی کہ وہ ڈاؤٹ میں پڑ جاتے کہ رسول کون ہے۔ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر چند پیجز کے بعد خبریں تھیں۔ ان کا نام احمد ہوگا، وہ ایک ایسے علاقے میں پیدا ہوں گے اور پھر وہ ایک ایسے علاقے میں ہجرت کریں گے جو کھجور والا ہوگا۔ انہیں یہ پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول ہے ان کا اخلاق بہت اعلیٰ ہوگا، قرآن میں ہے انک لعلی خلق عظیم۔ پھر انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ان کا ڈریس کوڈ کیا ہوگا، پھر یہ پتا تھا کہ اونچائی پہ چڑھتے ہوئے کیا پڑھیں گے، نیچائی پہ آتے ہوئے کیا پڑھیں گے۔ ایون یہ کہ ان اہل کتاب کو یہ بات بھی پتا تھی کہ وہ جو رسول ہوں گے وہ تحفے قبول کریں گے مگر صدقہ قبول نہیں کریں گے، اور بار بار چیک۔ اور سب سے بڑی چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری رسول آئیں گے تو جو کعبہ ہے نا، خانہ کعبہ، وہ واپس قبلہ بنا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی جو آپ نے تحویل قبلہ سنی تھی پارہ نمبر 2 کے اندر۔ اور ان ساری نشانیوں کے ساتھ ایک بڑی نشانی یہ تھی کہ رسول اللہ کے 2 مونڈوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی،
اور مہر نبوت نا تلوں کا ایک گچھا سا تھا جو ایک کبوتر کے انڈے کے برابر تھا، دونوں کے درمیان اس گدی کے تھوڑا سا نیچے کر کے رسول اللہ کی وہ مہر نبوت بھی موجود تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نصارہ بھی جانتے تھے، یہود بھی جانتے تھے، لیکن بس دل کی بغض میں جو ہے نا وہ ان کے اوپر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ سری جادو ہے، اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹے بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو کس سے بجھا دے؟ منہ کے پھوکوں سے۔ یہ بیسیکلی ایک استعارہ ہے، ایک محاورہ ہے۔ رکو نمبر 1 کمپلیٹ ہوا ہے سورہ صف کا۔ لوگ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اسلام کو بجھا دے، لیکن ہو کیا رہا ہے، وہ اسلام کو بجھانے کے لیے جو پھونک مارتے ہیں اس سے اسلام اور بڑھ جاتا ہے۔ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ آپ ایک وہ ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے، ایک کینڈل رکھی جاتی ہے، اس سے تھوڑے سے فاصلے پہ دوسری کینڈل، ایک کینڈل کو جلایا جاتا ہے، اس پہ پھونک ماری جاتی ہے، اس پریشر سے پھونک ماری جاتی ہے کہ وہ بجھے نہیں بلکہ پیچھے والے جلنا شروع ہو جائے۔ اس کی جو برن ہوتا ہے نا، وہ ہلکا سا پیچھے ٹینٹ ہوتا ہے، پیچھے والی اس سے آگ پکڑتی ہے، پھر اس سے پیچھے والی۔ بالکل اسلام کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ 2 بم غزہ پہ ماریں گے اور سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ اس جنگ سے جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کتنے لوگوں کے اسلام لانے کی وجہ بنی ہے۔ کچھ ٹائم پہلے ایک ناروے نہیں، مجھے ملک اس ٹائم یاد نہیں آ رہا، نیوزی لینڈ، وہاں مسجد نور تھی جہاں پر مسجد میں نمازیوں کو ڈائریکٹ آ کے ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ وہ بندہ بالکل ایک فلمی انداز میں آیا اور اس نے ایک ایک کو نا ٹارگٹ کیا۔ لگ ایسا رہا تھا کہ لوگ پتہ نہیں اب کیا کریں گے، اسلام کی مسجدیں بند ہو جائیں گی، بلکہ اس کے کچھ ہی دن بعد وہاں پر اتنا زبردست، ان کی جو وزیر اعظم تھی وہ خود وہاں پہنچی اور لوگوں کو اس نے چین بنایا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا ہمارے ملک میں ہر ریلیجن کو ہم پروٹیکٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، کیسے ہمارے ہوتے ہوئے یہ مسجد میں داخل ہوا؟ یقین کریں اندر مسلمان نماز پڑھ رہے تھے اور باہر نان مسلم along with the پرائم منسٹر، وہ لوگ چین بنا کر مسلمانوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس ٹائم جو مسلمانوں کا روب میڈیا پہ گیا، یہ ہے تم بجھانا چاہتے ہو اور جس پھونک کو تم بجھانے کے لیے مار رہے ہو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اسلام اور بڑھتا جا رہا ہے۔ جب لوگوں نے لٹے پٹے فلسطین والوں کو ٹیلوں پر اور ملبوں پہ نمازیں پڑھتے ہوئے اور قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، کتنے نان مسلم جو نے انسپائرڈ ہو کے قرآن لے کر پہ ایمان لے کر آئے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ ایک بچہ اپنے ماں باپ کے مر جانے پہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اینستھیشیا دینے کے لیے اس کے لیے کوئی بیہوشی کا سیرپ نہیں ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کی سرجری ہو رہی ہے۔ کتنے یونیورسٹیز میں جو ہے نا باقاعدہ اذانیں دی، نان مسلمز نے اذانیں دی۔ اور آپ صرف اگر اپنا وہ ایوریج نکالیں نا کہ 3-4 سال میں کتنے لوگ تیزی سے مسلمان ہوئے، تو تمہیں لگ رہا تھا کہ اس جنگ میں بڑی کرائیت ہے، جبکہ بڑی خیر نکل کے باہر آئی۔ جانے والے تو گئے اللہ کے پاس، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت مجھے اتنی پیاری لگتی ہے، تم چاہتے ہو کہ اسلام کو کس سے بجھا دو؟ اپنی منہ کی فائرنگ سے۔ بس کچھ باتیں کرو گے اسلام کے بارے میں، اسلام بند ہو جائے گا۔ وہ اس شخص کا نام یاد نہیں آ رہا، آج کل بڑے دن ہو گئے ویڈیوز دیکھے ہوئے۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے ایز این اورینٹلسٹ اس نے کام شروع کیا تھا۔ اورینٹلسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پہ تنقید کرنے کے لیے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، اس کے نا دونوں ویڈیوز نیٹ پہ اس ٹائم موجود ہیں۔ ایک ویڈیو اس نے ایوان میں کی تب جب وہ اسلام لے کر نہیں آیا تھا، گنجا سا تھا اور یوں سر پہ ہاتھ مار کے جو نا بات کر رہا تھا، یہ اسلام کو بند کیوں نہیں کر دیتے، اسلام کی پریچنگ ختم کیوں نہیں کر دیتے، بڑا گندی طریقے سے نا مس بہیو کر رہا تھا۔ اور اس نے پھر کچھ دنوں میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور کچھ ہی دنوں بعد وہ اسی ایوان میں آ کے دوبارہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن مسلمان کی حیثیت سے۔ تو کیا تم کیا سمجھتے ہو جن لوگوں سے تم اسلام بجھانا چاہتے ہو، آج ہم ان کو کلمہ پڑھوا دیں؟ کیوں میں دعا کروں کہ ڈونلڈ ٹرمپ عبرت کا نشان بنے، اللہ کرے اسلام کا نشان بنے، اس کے ذریعے اسلام پھیلے، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے جس نور کو تم بجھانا چاہتے ہو، بجھا کس سے رہے ہو؟ منہ کی پھوکوں سے۔
وہ تو غالب ہو کر رہے گا چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں تم کو بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے؟ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اگر واقعی کہیں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو تو آؤ میں تم کو تجارت بتاؤں کہ تم اپنی جان کو اللہ کی راہ میں انویسٹ کر لو۔ اس سے پیاری جگہ کوئی ہے انویسٹ کرنے کی؟ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی، اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تم کو دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی حاصل ہو جانے والی فتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے دین کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ تو حواریوں نے جواب دیا تھا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں جو اللہ کے مددگار ہیں۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اسلام کی دعوت لے کر آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، شریعت موسوی میں جو بگاڑ آ گیا تھا نا، اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ ان کو خود باغی کہہ کر سولی پر لٹکا دیا، وہ تو اللہ نے ان کا عرفہ کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اب میرے خلاف بغاوت کی ایلیگیشنز لگا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک آواز لگائی تھی، من انصاری الی اللہ، دیکھو لوگ اللہ کا دین ڈھانا چاہتے ہیں، تم میں سے کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان پیش کرے گا؟ گنتی کے چند حواری تھے، کہیں آتا ہے کہ 12 تھے، کہیں آتا ہے کہ 18 تھے۔ حواری کہتے ہیں، اس کی مختلف تفسیر آتی ہے۔ ایک تفسیر یہ آتی ہے کہ سارے دھوبی تھے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پریچنگ کا کام کر رہے تھے وہاں قریب میں کوئی ساحلی پٹی تھی، اور اس کا ایک ترجمہ یہ آتا ہے کہ حواری مطلب وہ جس کا دل بالکل گناہوں سے پاک ہو۔ تو گنتی کے مٹھی کے برابر چند لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا، عیسیٰ ہم ہیں نا، ہم کریں گے دین کے کاموں میں آپ کی مدد۔ تو کیا صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دین کے کاموں میں مدد چاہیے تھی، یا آج بھی چاہیے؟ آج بھی کس تیزی سے لوگ دین کو گرا رہے ہیں، کیا دین کی منزل اٹھانے کے لیے بندے نہیں چاہیے؟ آج بھی سمجھ لیجئے کہ ہر درس میں یہ آواز لگنی چاہیے، کون ہے من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے نبی کے دین کو اٹھائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں نا موٹے موٹے آنسو تھے جب آپ فرما رہے تھے کہ دیکھو ایک دن آئے گا میرا اتنی محنتوں سے لایا ہوا دین یتیم ہو جائے گا، جیسے لوگ یتیم کو کنارے لگا دیتے ہیں نا، لوگ میری سنتوں کو لگا دیں گے، اللہ کے حکموں کو کنارے کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا ایک دن ایسا آئے گا میرا یہ اتنی محنتوں سے لایا ہوا دین اجنبی ہو جائے گا، لوگ اس کے ساتھ ایسے بیہیو کریں گے جیسے کسی اجنبی کے ساتھ بیہیویئر ہوتا ہے، کوئی دلی تعلق نہیں ہوگا۔ تو آج بھی لوگوں کی ضرورت ہے، آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مین پاور چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے قرآن گھر گھر تک پہنچے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، خود سیکھتے ہیں، خود گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ یہ قرآن نان مسلمز تک پہنچا دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری۔ قیامت کے دن جن تک قرآن نہیں پہنچا، جن تک لا الہ کا کلمہ نہیں پہنچا، مسلمان کیا جواب دیں گے ان کے بارے میں؟ تیل نکالنے کے لیے نان مسلم نا زمین کے اندر گھس گئے، اور ہم انسانوں تک اسلام پہنچانے کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہتے، بس جس نے پڑھنا ہے یہاں آ کے پڑھ لے، ہم کہیں نہیں جائیں گے بھائی۔ دین کا در در گھر گھر شہر شہر پھیلانا اس امت کا کام ہے، تبھی اس امت میں اس کو پیدا کیا گیا ہے۔